بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. شادی ایک ایسا لفظ ہے جو لڈو جیسا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ تو خیر صبح دوپہر شام پچھتاتا ہے، اور نہ کرنے والوں سے وہ تنگ کرتا ہے. پر جن بیچاروں کی ہو جاتی ہے، اگر وہ زندگی کے رازوں سے اور رشتوں کی نزاکتوں سے واقف نہ ہوں تو بہت تنگ ہوتے ہیں. بہت سی مائیں جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں بڑی سافٹ اور بڑی کائنڈ سی اور بڑی کمپوز سی، اندر سے اللہ معاف کرے ایسی گھنی ہوتی ہیں کہ اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں اپنی بہوؤں کو نچا کے تپا کے رکھ دیتی ہیں. مجھے کبھی کبھی اب اتفاق ہوتا ہے لوگوں کے رشتوں کے لیے جانے کا، تو مجھے یاد ایک دفعہ ایک ساس بہت ہی چپ کی تھی اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی، ہر چیز سیٹل تھی، پر اس کے جو ماتھے پہ تیوریاں تھیں وہ تھوڑی ضرورت سے زیادہ تھیں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کنکھیوں سے بھی مسلسل دیکھ اپنی بہو کو رہی تھی، پر اس میں وہ جو ماں والی کیفیت ہوتی ہے، کائنڈنس، وہ نہیں تھی. تو میں نے ان لڑکی والوں سے کہا کہ اگر آپ مہربانی کریں، کیونکہ اس وقت جلدی ہوتی ہے کہ اچھا مان گئے بات ہو رہی ہے، تو اگر ان کے گھر میں کوئی ایک آدھ بہو ہے تو کسی بھی طریقے سے اس سے بات کر لیجئے، اس کے جو والدین ہیں ان سے بات کر لیجئے، چونکہ بہو نے اگر ایک دن بھی وہاں گزارا ہوا ہے تو آپ کو وہ صحیح پکچر بتائے گی. اس کے بعد آپ کی بیٹی اگر اتنا صبر کر سکے، اتنی ظلم زیادتی برداشت کر سکے، چونکہ یہ ڈپریشن دینے والی عورت ہے، جو خود ڈپریشن کی ماری ہوئی ہوگی وہ ڈپریشن دے گی. جس کی زندگی میں خوشی کم ہوگی وہ دوسرے کی خوشی پوری نہیں ہونے دے گی، وہ اس سے ایسے ایسے مطالبے کرے گی کہ جو اس بچی کو ڈپریشن میں لے جائے گی. آپ سوچئے کہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں ساسوں نے شادی کے فوراً بعد اپنی بہوؤں کو اس بات پہ آلموسٹ، جسے کہتے ہیں نا، آپ نیزے پہ لٹکا دیا کہ مجھے 2 ہفتے کے اندر اندر بچہ چاہیے. آپ سوچئے کہ کوئی بٹن لگا ہوا ہے کہ آپ نے دبایا اور بچہ ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کا ایک قدرتی پروسیس ہے. اچھا، قدرتی پروسیس ہر دن نہیں ہو سکتا، اس کے بھی اللہ نے دن رکھے ہوئے ہیں. یہ صرف انہی دنوں میں ہو سکتا ہے جب دونوں کا موڈ اچھا ہو، اور وہ دن ہوں جنہیں گولڈن ڈیز کہا جاتا ہے. یہ صرف 5 دن ہوتے ہیں. ان 5 دنوں کے علاوہ جو مرضی کر لیں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. ہاں، آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر لیں، آئی وی ایف کر لیں، کچھ اور کر لیں تو شاید ہو جائے، لیکن نیچرل طریقے سے نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی ساس اپنے بیٹے کے سامنے تو کنھی سی بنی رہے، میں تو اسے کچھ بھی نہیں کہتی، میں تو اسے کھانے کا بھی پوچھتی ہوں، یہ سوئی رہتی ہے، یہ نیچے بھی نہیں آتی، ہمارے ساتھ بھی نہیں بیٹھتی، اور جب اکیلی بیٹھے تو اسے کہے مجھے 2 ہفتے کے اندر اندر بچہ چاہیے، میں نے کھیلنا ہے. تو کھیلنے کو بابا بلی کا بچہ لے آؤ، کتے کا بچہ لے آؤ. اپنے بچے کا چاہیے بچہ تو وہ تو نیچرل ٹائم کے بعد ہی آنا ہے. جو قدرتی 9 مہینے وہ بھی لگنے، اس سے پہلے وہ کب کنسیو کرتا ہے یا کب کنسیو کرتی ہے، اگر وہ خوش نہیں ہوں گے، اگر وہ مطمئن نہیں ہوں گے، اس بچی کو اتنی ٹینشن اور اتنی ایک طرح کا آپ نے اسے ایگزام میں ڈال دیا. پھر ساتھ دوسری بات یہ کہی مجھے بیٹا چاہیے، میرے خاندان میں ہمیشہ بیٹے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے، ایسا کوئی خاندان ہو سکتا ہے جس میں صرف بیٹے ہوئے ہوں؟ بائی دا وے، یہ خاتون خود جو ہیں یہ کیا بیٹا ہے؟ یعنی جو ساس خود ہے، کبھی غور کرے نا، جو دعویٰ ہے کہ ہمارے خاندان میں صرف بیٹے بیٹے پیدا ہوتے رہیں، تو تم کس چکر میں ہو؟ تم نہیوں میں نشیوں میں عورت ہو تو ہی تم نے بچے پیدا کیے، تو ہی تمہارا بیٹا ہوا. یعنی آپ بات کہتے ہوئے بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کی قدرت کو آپ کیسے اسے ڈینائی کر رہے ہیں. رب کے نظام کو، رب کی عطا کو جب لوگ جو دلتیاں مارتے ہیں لفظوں کی، ٹیز کرنے کی، تنگ کرنے کی، تکلیف دینے کی، اب تکلیف کس کو دے رہے ہو؟ یہ لڑکی کی تکلیف اس کے ماں باپ کو نہیں ہوگی، یہ تکلیف پہلے آپ کے اپنے بیٹے کو ہوگی. کیونکہ ہر شب جب لڑکی پاس بیٹھے گی تو وہ ضرور ذکر کرے گی. اگر تو لڑکی عقل مند ہو تو اسے پورا ڈائلاگ بتا دینا چاہیے کہ آپ کی اماں نے یہ کہا ہے، اور میں سارے حکم سر آنکھوں پہ جیسے آپ کہیں گے ویسے کرنا ہے. پر لڑکی عام طور پہ یہ نہیں کہتی. وہ ساری جو بدتمیزیاں ہیں، وہ جو ساری انسٹرکشنیں ہیں وہ سہتی ہیں، تو پھر اندر اندر انزائٹی پیدا ہوتی ہے، پھر ڈپریشن ہوتی ہے، پھر جلدی بھی ہوتی ہے. یہ کام جلدی کا نہیں ہے، ویسے تو ہر جلدی کا کام شیطان کا ہی ہوتا ہے. یہ کام تو اطمینان کا ہے.
رب چاہے تو یہ فوراً ہو جائے، پر یہ ان گھروں میں فوراً ہوتا ہے جہاں پہ لڑکی والوں کو یہ عقل ہو۔ میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اور خاص طور پہ ہمارے ریجن کے مزاج میں یہ عقل اور دانش 100 سال پرانی ہے کہ جب بھی شادی ہوگی تو شادی کے دن لڑکی والے دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ بیکاز وہ اپنی بیٹی کے ڈیز کا حساب کریں گے۔ پرانی عورتوں کو بھی علم تھا، اب ڈاکٹروں کو بھی علم ہے، جن کو علم نہیں ہے میں بتا رہا ہوں۔ اگر شادی کا جو آپ کا دن ہے آپ اسے اس طور پہ ترتیب دیں کہ بچی کے ڈیز کو گزرے ہوئے 7 یا 8 دن ہو چکے ہوں، یعنی پہلے دن سے یہ 10واں دن ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک دن کو نکال دیجئے تو 9واں دن ہونا چاہیے۔ اوکے، تو 10ویں سے 14ویں دن کے علاوہ بیبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے چیلنج مجھے کرنا تو شوق سے کر لیجئے، میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو تحقیق شدہ بھی ہے اور جس کے مطابق ہی زندگی کا سرکل چل رہا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو فوراً تردید کرنے کا شوق ہوتا ہے، اوکے بسم اللہ آپ کریں تردید، تو باقی لوگوں کے پاس تجربے کرنے اور وقت ضائع کرنے کا یا ضد میں ٹکرے مارنے کا اگر شوق ہے تو کیجئے پورا۔ تو پرانی عورتیں، دادیاں، نانیاں، ماؤں کو علم نہیں ہوتا تھا، نانی پوچھتی تھی بیٹی سے، وہ اس کے دنوں کا حساب رکھنے کے بعد تاریخ دیتی تھی، اور تاریخ ایک آدھ دن کا گیپ رکھ لیتے تھے تاکہ ممکن ہے شادی کے دن ملاقات نہ ہو سکے، ولیمے والے دن ملاقات نہ ہو سکے، تو اس کے بعد جو دن ہے یہ 5 دن ہی ہیں جو قیمتی دن ہے۔ تو ایسے بچیوں کو بہت جلدی حمل ٹھہر جاتا ہے اور وہ شروع میں ہی ان کو شادی کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اچھا، جہاں لڑکا بھی ٹینس ہو، اس نے قرض لیا ہوا ہو، ماں نے جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہو، اسے واپس نوکری پہ جانے، چھٹی تھوڑی ہے، چھٹی 3 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، گھر کے کام ہیں، بل دینے، تو اس غریب کے بچے مشین بنے ہوئے آدمی کو خوشی کا لمحہ کب نصیب ہوگا؟ نہ تو چین ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ آرام ہوگا۔ وہ اس رشتے کی اس لذت سے، یہ دنیا کا سب سے عزیز، پیارا اور پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے سارے دن کی تھکاوٹ چند لمحوں میں دور ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رب نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اس رشتے کے لیے دونوں ساری عمر انتظار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اگر اپنا مطلوبہ، مقصود، جو محبوب ہے وہ نہ ملے تو دونوں ساری عمر روتے رہتے ہیں۔ تو اب جب مل گیا اور دونوں راضی ہوں اور ساس اس طرح کا کھکھیڑا اور کھیکھن کرے تو آپ سوچیں کہ جو دقت ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں جو حل ہے، ایک تو بیٹی کو فوراً اپنے میاں سے بہت پیار سے یہ شکایت نہ لگائے، وہ کہے کہ امی کا یہ حکم آیا ہے تو میں اور آپ چونکہ ہم دونوں ہی ہیں، اب بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو میاں اگر وہ آگے سے غصے سے کہے کہ میں کوئی نوکر ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، جب جی چاہے گا، انہوں نے کہا جی بسم اللہ ضرور ایسے کریں، اماں کو ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ اس میں قصور میرا نہیں ہے، جو ایکٹیو پارٹ ہے وہ بیگم نہیں ہے، وہ مجبور ہے فالو کرنے پہ اپنے میاں کو، اس ساس کے بیٹے کو۔ تو بیٹے میں عام طور پہ اتنی جرت بھی نہیں ہوتی کہ اپنی ماں کو جا کے کچھ کہہ سکے، نہ بیٹے کو کہنا چاہیے نہ بیٹی کو کہنا چاہیے، حیا تو ماں کو کرنا چاہیے، جو اتنے بچوں کو پالنے، بڑا کرنے، اپنی بیٹیوں کو بیانے اور اپنے بیٹے کو بیانے کے بعد بھی یہ نہیں جان پائی کہ ظلم جو ہے وہ آپ کے زندگی میں سے خوشی چھین لیتا ہے۔ اس ساس کو کبھی دعا نہیں ملے گی، نہ بیٹے کی نہ بیٹی کی، اس کے بچے بھی اس کو دعا نہیں دیں گے۔ اس کے بیمار ہونے پہ، اس کے مرنے پہ لوگوں کو ایک راحت کا سے احساس ہوگا۔ کیوں چاہتی ہیں یہ عورتیں؟ یعنی اگر آپ زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ اچھا، جو لڑکے ہیں اس طرح کی ماؤں کے، جب ان کو پوری بات کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں گے؟ اس لڑکی کو ڈانٹیں گے، تمہارا بچپنا ہے، تم احمق ہو، تم گھامڑ ہو، تم بے وقوف ہو، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ وہ اسے ٹیز بھی کرے گا، وہ اسے چڑھائے گا بھی، وہ اسے بے عزت بھی کرے گا، اکیلے میں بھی کرے گا۔ اچھا، اس طرح کے گھروں میں ایک دو مسئلے اور بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لڑکے جو اس طرح کی ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں وہ 2 پابندیاں اور بھی لگاتے ہیں۔ تم کبھی میری ماں کے سامنے میرے ساتھ مت بیٹھنا، تم کبھی میری ماں کے سامنے میرا نام مت لینا، تم کبھی مجھے یہ مت بتانا کہ میں کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں۔ اللہ کے بندے، جب زندگی میں ایک نیا آتا ہے اور وہ بھی محبوب آتا ہے یا آپ کو محبوب سمجھنے والا، تو وہ چاہتی ہے نا، اللہ نے اس کو سینس زیادہ دی ہے، لڑکیوں کو زیادہ عقل ہوتی ہے پہننے اوڑھنے کی، رنگوں کی۔ تو اگر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس سوٹ کے ساتھ کوٹ پہن لیں، اس کا ویسٹ کوٹ پہن لیں، یہ
کوئی سویٹر ساتھ پہن لیجئے تو بات مان لینی چاہیے. کس کس بات پہ اگر ضد ہی کرنی ہے تو ضد کرنے کے لیے نوکر ہوتے ہیں, ضد کرنے کے لیے دکانیں ہوتی ہیں, ضد کرنے کے لیے گھر نہیں ہوتے, ضد کرنے کے لیے ویرانے ہوتے ہیں. جہاں آباد ہو, جہاں دل شاد ہو, وہاں پہ ضد نہیں ہوتی, وہاں محبت ہوتی ہے, وہاں کیئر ہوتی ہے, وہاں چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. پر ایسی ساری عورتیں جو مجھے سنتی ہیں, میں پورے دل سے یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز ان میں سے کوئی ایسی ڈنگر ساس نہیں ہوگی, مجھے معاف کیجئے گا, پر یہ ہے تو ڈنگروں والی بات نا. مطلب کوئی انسانوں کی ماں ہو تو اپنی بہو سے, بیٹی جیسی بہو سے اس طرح کی بات کہتے آپ کو اچھا لگے گا؟ یعنی کوئی سنے تو آپ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاؤ گے, کوئی سنے تو آپ اس کی وضاحت بھی نہیں دے پاؤ گے کہ ایسی نان سینس فرمائش, وہ بھی 2 ہفتوں کے اندر, وہ بھی منڈا چاہیے. تو منڈا چاہیے تو اپنے منڈے کا علاج کراؤ. یعنی آپ کے ابا کے پاس گارنٹی نہیں تھی, آپ کے ابا کے ہاں تو آپ پیدا ہو گئی, تو آپ کے بیٹے کے ہاں بیٹی ہو جائے گی, تو کیا تکلیف ہے؟ اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.